السلام علیکم جی، میں ہوں فیصل عباس اور میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب۔ عمران خان کو شفا ہسپتال منتقل کرنے سے متعلق جو ساری گیم ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ہے، اور اب اس کے اندر ایک نئی صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ جو وفاقی حکومت کی طرف سے 18 اگست کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست دائر کی گئی تھی، اس نظر ثانی کی درخواست کو جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی صدیق جان صاحب جو متفرق درخواست ہے، اطلاعات ہیں کہ وہ کوئی جلد مقرر نہیں ہو رہی ہے۔ حکومت تو کوشش کر رہی تھی کہ جتنی جلدی ہو جائے نظر ثانی کی درخواست مقرر ہو جائے۔ میرا خیال ہے کہ نظر ثانی کی درخواست بالکل اس کی امپورٹنس تو ہے کہ نظر ثانی کی درخواست کب مقرر ہوتی ہے، لیکن اس کے حوالے سے تو ذرائع سے یہ خبریں آئی ہیں کہ رجسٹرار آفس نے حکومت کو بتا دیا ہے کہ آپ کی جو نظر ثانی درخواست ہے وہ اپنے ٹائم پر لگے گی۔ یعنی اپنے ٹائم سے مراد یہ ہے کہ آپ کی نظر ثانی درخواستوں سے پہلے جتنی نظر ثانی کی درخواستیں ہیں تو اس میں مطلب ان کے بعد آپ کی درخواست لگے گی۔ لیکن اصل تو دیکھنا ہے کہ توہین عدالت کی درخواست کب لگتی ہے۔ اصل تو تمام نظریں توہین عدالت کی درخواست کے اوپر ہیں، کیونکہ نظر ثانی تو ویسے بھی تب بنتی کہ اگر فیصلے پہ عمل درآمد ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، جب فیصلے پہ عمل درآمد ہی نہیں ہوا تو پھر نظر ثانی جو ہے وہ آپ پہلے سنوانا چاہ رہے ہیں تو پہلے تو کنٹیمپٹ جو ہے نا وہ یا اتنا بھی یہ کر دیتے نا کہ عمران خان کو ہاسپٹل لے جاتے اور واپس لے آتے، شفا انٹرنیشنل لے جاتے واپس لے آتے، اور پھر نظر ثانی کی چلو یہ تھی کہ جی ہم لے گئے ہیں لیکن زیادہ دیر نہیں رکھ سکتے تھے، سیکورٹی وجوہات یا جو بھی آپ بہانہ بناتے۔ لیکن اصل یہ ہے کہ توہین عدالت کی درخواست دیکھنی ہوگی کہ اس کا کیا بنتا ہے۔ ہو سکتا ہے اگلے چند گھنٹوں میں اس کے حوالے سے خبر آ جائے، کیونکہ دیکھیں میں نے کل بھی اپنی ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ ڈائری نمبر لگا تھا اس کو، پیٹیشن نمبر نہیں لگا تھا کنٹیمپٹ اپلیکیشن کو بھی۔ اچھا، کیونکہ جب پیٹیشن نمبر لگتا ہے تو تب پروسیس جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ ڈائری نمبر تو ایسے ہے کہ سپریم کورٹ میں جو بھی درخواست آتی ہے تو اس کو ایک نمبر الاٹ ہو جاتا ہے کہ ریسیو ہو گئی ہے۔ آگے تو پھر کنٹیمپٹ کی ہو یا دیگر کوئی ہو، وہ پھر آگے جب اس کو نمبر لگتا ہے تو پھر اس کو وہ پروسیس میں آتی ہے فکس ہونے کے لیے۔ تو اصل چیز وہ ہے، دیکھیں اس وقت پوری ذمہ داری جو ہے اور پورا بوجھ وہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے کندھوں پر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے تو اپنا فیصلہ دے دیا 3 ججز نے کہ منتقل کریں، اب نہیں کیا گیا۔ حکومت نے دن دہاڑے اور دیدہ دلیری کے ساتھ اور ڈٹائی کے ساتھ بے شرمی کے ساتھ کہا کہ نہیں مانتے بھائی سپریم کورٹ کا فیصلہ، نہیں لے کے جاتے شفا انٹرنیشنل۔ رانا ثناءاللہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ نہیں لے کر جائیں گے، یعنی 5-6 بجے بتا دیا تھا۔ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی توہین عدالت کی درخواست کو کب سماعت کے لیے مقرر کرتے ہیں۔ اصل گیم وہاں پر ہے، اور اصل بینچ کی تشکیل پر بھی ہے کہ بینچ کون سا۔ ہاں دیکھیں اس میں 2 ان کے پاس آپشنز ہیں نا۔ ایک ان کے پاس آپشن یہ ہے کہ وہ اسی بینچ کے سامنے لگائیں، اور اس بینچ کے حوالے سے آج جو رستہ دکھایا گور صاحب نے یہ وہی رستہ ہے جو ذوالقرنین اقبال صاحب پہلے اپنی ویڈیو میں بیان کر چکے تھے سب سے پہلے، کہ جب ایران امریکہ ٹاکس ہو رہی تھی تو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے سپریم کورٹ کو بند نہیں کیا تھا۔ انہوں نے کیا یہ تھا کہ اگر کوئی جج بیٹھا تھا اسلام آباد میں تو وہ ویڈیو لنک پہ اسلام آباد سے بیٹھ گیا، ایک جج لاہور سے بیٹھ گیا، ایک کراچی سے بیٹھ گیا، 3 جج آن لائن بیٹھ گیا اور انہوں نے کیس سن لیا۔ وکیل چاہے پاکستان کے کسی بھی حصے سے تھا تو آن لائن انہوں نے سن لیا۔ اب 2 ججز تو اسلام آباد میں، ایک جج لاہور میں، لاہور والے جج شاہد وحید صاحب کو بلایا بھی جا سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم پتہ نہیں جیسے شاہد وحید کو بلائیں گے تو یہ ہوگا کہ دیکھیں جی عمران خان کے لیے جج کو بلا لیا۔ اور بھائی عمران خان کوئی ایک شخص ایک فرد نہیں ہے، پاکستان کے 90% سے زیادہ لوگوں کا وہ لیڈر ہے، اور اس کی صحت کا معاملہ ہے، زندگی کا معاملہ ہے، تو یہ ارجنسی ریکوائرڈ ہے اس میں۔ تو آپ نے دیکھا کہ عدالتیں راتوں کو بھی کھلتی رہی ہیں، چھٹی کے دن تو اسلام آباد کورٹ تو کئی بار کھلی، تو لہٰذا اور قاضی فائز عیسیٰ نے جو بلہ چھینا تھا وہ ہفتے کے دن چھینا تھا، ہفتے کا دن، اور رات کو فیصلہ چھٹی کے رات کو، چھٹی کے دن اور رات کے ٹائم کھولا تھا بلہ جب چھیننا تھا۔ تو اب عمران خان کی زندگی کا مسئلہ ہے، ان کی صحت کا معاملہ ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل۔ دیکھیں جیسے یحییٰ آفریدی صاحب ذرا اکیلے بیٹھ کے نا کسی کمرے میں اور ٹھنڈا پانی پئیں اور ذرا سوچیں کہ جب سے وہ چیف جسٹس پاکستان بنے ہیں، اگر پہلی مرتبہ سپریم کورٹ کا نام عزت احترام سے لیا جانے لگا تو وہ ٹائم تھا جب سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل لے کر جائیں۔ اور یہ جو 65-70 گھنٹے تھے آرڈر آنے سے لے کے اور آرڈر کی حکم عدولی تک جب ان کو واپس لے گیا ڈیالہ، اس دوران سپریم کورٹ کی جتنی عزت ہوئی، جتنا احترام ہوا، جو سپریم کورٹ کا ایک لوگوں کے ذہنوں میں وہ جو ایک نفرتیں تھیں وہ کم ہوئی، جو غصہ تھا وہ کم ہوا، تو یہ ایک بہت بڑی چینجنگ تھی، اور لوگوں کا کانفیڈنس بحال ہوا کہ یار سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے، انتظامات ہو رہے ہیں۔ ہاں، تو اب جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ان کو ایک تو ان کو عمل درآمد کروانا چاہیے، اور دوسرا میں یہ تیسری ویڈیو ہے جس میں بات کر رہا ہوں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو عمران خان کے کیسز سے الگ ہو جانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ ان کا براہ راست کلیش ہے،
عمران خان 26ویں آئینی ترمیم کا خاتمہ چاہتے ہیں اور جسٹس یحییٰ فریدی 26ویں آئینی ترمیم کے خاتمے کی صورت میں چیف جسٹس پاکستان نہیں رہیں گے۔ عمران خان جس چیز کو سب سے زیادہ ٹارگٹ کر رہے ہیں 26ویں ترمیم کو، اس کے سب سے بڑے بینیفیشری چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ فریدی ہیں، تو ان کو تو اس معاملے میں بہت محتاط ہونا چاہیے، بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اور پھر کیا ان تک یہ بیان نہیں پہنچا رانا نصر اللہ کا کہ عمران خان کو خدا نخواستہ کچھ بھی ہو تو عدالتیں ذمہ دار ہوں گی، کیونکہ عدالتوں کی کسٹڈی میں، عدالتوں نے سزا سنا کے ان کو جو ہے وہ اس میں جیل میں رکھا ہوا ہے۔ تو یہ جسٹس یحییٰ فریدی صاحب کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے۔ وہی نا کہ اب کیا سارا بوجھ اگر خدا نخواستہ عمران خان صاحب کی صحت کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو یحییٰ خان صاحب اپنے کندھوں پر لیں گے۔ صدیق جان صاحب، حامد میر صاحب نے ایک بات کی ہے ایک ٹاک شو میں کہ ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے کہ بلکہ انہوں نے کہا کہ جو صدر آصف علی زرداری ہیں وہ مینٹلی طور پر پریپیئر بیٹھے ہیں ایوان صدر چھوڑنے کے لیے۔ اس کے پیچھے کیا کہانی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں وہ ایک تو یہ ہے کہ ظاہر نجم سیٹھی صاحب نے اس کی اپوزٹ بات کر دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے خبر فلوٹ کروائی ہے اسٹیبلشمنٹ کا ری ایکشن دیکھنے کے لیے، اور ایک بات تو ابھی تک نظر آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ آصف علی زرداری صوبوں کے معاملے میں تو اس وقت تک تو ایگری نہیں ہے۔ گو کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو ایگری کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، 2 بندے ان کو اٹھائیں گے جنہوں نے کرپشن لوٹ مار میں ان کی سہولت کاری کی ہوئی ہے، یہ مان جائیں گے، یہ ان کی سیاسی طور پہ اوقات تو اتنی ہی ہے، لیکن اس وقت تک تو یہ بات درست ہے۔ پھر یہ بھی باتیں ہوتی ہیں کہ آپ کو پتہ ہے ایک اور شخصیت کے حوالے سے چلتا ہے کہ وہ صدر بننا چاہتے ہیں، تو زرداری دیکھیں آصف علی زرداری کو جب ایک میسج آئے گا نا تو آصف علی زرداری اس سے اگلے 2 منٹ میں ریزائن کر دیں گے، اتنی سی گیم ہے۔ کون سی ان کا کوئی تپڑ ہے، عوام ان کے ساتھ نہیں ہے، کرپشن لوٹ مار سر تپا یہ ڈوبے ہوئے ہیں، تو جب ان کو کہا جائے گا یہ حکم کی تعمیل کریں گے۔ باقی کون اتنے آسانی سے اتنے اہم عہدے چھوڑتا ہے؟ مطلب جس طرح سے بے شرمی اور ڈھٹائی سے ان لوگوں نے یہ عہدے لیے ہیں، عمران خان کا مینڈیٹ تھا، مخصوص نشستیں انہوں نے لے لیں، صدر ان کا نہیں آ سکتا تھا، حکومت ان کی نہیں بن سکتی تھی، اللہ کے 99 ناموں کے نیچے کھڑے ہو کے، اور 100 سے زیادہ اراکین قومی اسمبلی نے جھوٹے حلف اٹھائے، 70-80 نے پنجاب اسمبلی میں جھوٹے حلف اٹھائے، سندھ اسمبلی میں، تو دیکھیں یہ آسانی سے نہیں چھوڑیں گے، لیکن ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ چیزیں بہت خرابی کی طرف جا رہی ہیں، اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ چیزیں ایسے چل نہیں سکتی، تو پہلے سے ہم یہ بیانیہ چلوانا شروع کر دیں کہ زرداری تو خود چھوڑنا چاہتا تھا۔ اچھا، یہ آخری میرا سوال یہ ہے کہ آج ایک عام ترین اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے، اور اس اجلاس سے کوئی ایسی بڑی خبر آ سکتی ہے کہ حکومت کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہو کہ چلو پارلیمان کی حد تک تو مولانا فضل الرحمان صاحب ایگری ہیں، لیکن اگر سڑکوں کا معاملہ ہو، نو کانفیڈنس کا معاملہ ہو؟ دیکھیں میرا نہیں خیال کہ مولانا فضل الرحمان اتنی جلدی سڑکوں پہ تحریک انصاف کے ساتھ آئیں گے، لیکن اب تو جب آپ یہ ویڈیو لگا رہے ہوں گے تو وہ اجلاس ہو چکا ہوگا، اس کی تفصیلات آ چکی ہوں گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ اپوزیشن کا ایک پیج پر آ جانا، مولانا فضل الرحمان کا تحریک انصاف کے اور تحریک تحفظ پاکستان کے ساتھ آ جانا، لیکن سب سے بڑی خبر اس دن ہوگی جب مولانا فضل الرحمان صاحب سڑکوں پر تحریک انصاف کے ساتھ آنے کا اعلان کر دیں گے۔ وہ سب سے بڑا اس حکومت کے لیے سیٹ بیک ہوگا، اور جس دن انہوں نے سڑکوں پہ تحریک انصاف کے ساتھ آنے کا اعلان کر دیا، اس دن سے آپ گن لیجئے گا 40 سے حکومت لیڈر ہے، اور اس کی صحت کا معاملہ ہے، زندگی کا معاملہ ہے، تو یہ ارجنسی ریکوائرڈ ہے اس میں۔ تو آپ نے دیکھا کہ عدالتیں راتوں کو بھی کھلتی رہی ہیں، چھٹی کے دن تو اسلام آباد ایک اور تو کئی بار کھلی، تو لہٰذا اور قاضی فائز عیسیٰ نے جو بلہ چھینا تھا وہ ہفتے کے دن چھینا تھا، ہفتے کا دن، اور رات کو فیصلہ چھٹی کے رات کو، چھٹی کے دن اور رات کے ٹائم کھولا تھا، بلہ جب چھیننا تھا۔ تو اب عمران خان کی زندگی کا مسئلہ ہے، ان کی صحت کا معاملہ ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل۔ دیکھیں جیسے یحییٰ فریدی صاحب ذرا اکیلے بیٹھ کے نا کسی کمرے میں اور ٹھنڈا پانی پئیں اور ذرا سوچیں کہ جب سے وہ چیف جسٹس پاکستان بنے ہیں، اگر پہلی مرتبہ سپریم کورٹ کا نام عزت احترام سے لیا جانے لگا تو وہ ٹائم تھا جب سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل لے کر جائیں، اور یہ جو 65-70 گھنٹے تھے آرڈر آنے سے لے کے اور آرڈر کی حکم عدولی تک جب ان کو واپس لے گیا ڈیالہ، اس دوران سپریم کورٹ کی جتنی عزت ہوئی، جتنا احترام ہوا، جو سپریم کورٹ کا ایک لوگوں کے ذہنوں میں وہ جو ایک نفرتیں تھیں وہ کم ہوئی، جو غصہ تھا وہ کم ہوا، تو یہ ایک بہت بڑی چینجنگ تھی، اور لوگوں کا کانفیڈنس بحال ہوا کہ یار سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے، انتظامات ہو رہے ہیں۔ ہاں، تو اب جسٹس یحییٰ فریدی صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ان کو ایک تو ان کو عمل درآمد کروانا چاہیے، اور دوسرا میں یہ تیسری ویڈیو ہے جس میں بات کر رہا ہوں کہ جسٹس یحییٰ فریدی صاحب کو عمران خان کے کیسز سے الگ ہو جانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ ان کا براہ راست کلیش ہے۔ عمران خان 26ویں آئینی ترمیم کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور جسٹس یحییٰ فریدی 26ویں آئینی ترمیم کے خاتمے کی صورت میں چیف جسٹس پاکستان نہیں رہیں گے۔ عمران خان جس چیز کو سب سے زیادہ ٹارگٹ کر رہے ہیں 26ویں ترمیم کو، اس کے سب سے بڑے بینیفیشری چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ فریدی ہیں، تو ان کو تو اس معاملے میں بہت محتاط ہونا چاہیے، بہت احتیاط کرنی چاہیے۔
اور پھر کیا ان تک یہ بیان نہیں پہنچا رانا نصر اللہ کا کہ عمران خان کو خدا نخواستہ کچھ بھی ہو تو عدالتیں ذمہ دار ہوں گی، کیونکہ عدالتوں کی کسٹڈی میں عدالتوں نے سزا سنا کے ان کو جو ہے وہ اس میں جیل میں رکھا ہوا ہے. تو یہ جسٹس ضیاء افریدی صاحب کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے. وہی نا کہ اب کیا سارا بوجھ اگر خدا نخواستہ عمران خان صاحب کی صحت کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو یحییٰ خان صاحب اپنے کندھوں پر لیں گے. صدیق جان صاحب، حامد میر صاحب نے ایک بات کی ہے ایک ٹاک شو میں کہ ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے کہ بلکہ انہوں نے کہا کہ جو صدر آصف علی زرداری ہیں وہ مینٹلی طور پر پریپیئر بیٹھے ہیں ایوان صدر چھوڑنے کے لیے. اس کے پیچھے کیا کہانی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں وہ ایک تو یہ ہے کہ ظاہر نجم سیٹھی صاحب نے اس کے اپوزٹ بات کر دی. انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے خبر فلوٹ کروائی ہے اسٹیبلشمنٹ کا ری ایکشن دیکھنے کے لیے. اور ایک بات تو ابھی تک نظر آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ آصف علی زرداری صوبوں کے معاملے میں تو اس وقت تک تو ایگری نہیں ہے. گو کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو ایگری کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، 2 بندے ان کو اٹھائیں گے جنہوں نے کرپشن لوٹ مار میں ان کی سہولت کاری کی ہوئی ہے، یہ مان جائیں گے، یہ ان کی سیاسی طور پر اوقات تو اتنی ہی ہے. لیکن اس وقت تک تو یہ بات درست ہے. پھر یہ بھی باتیں ہوتی ہیں کہ آپ کو پتہ ہے ایک اور شخصیت کے حوالے سے چلتا ہے کہ وہ صدر بننا چاہتے ہیں. تو زرداری دیکھیں، آصف علی زرداری کو جب ایک میسج آئے گا نا تو آصف علی زرداری اس سے اگلے 2 منٹ میں ریزائن کر دیں گے. اتنی سی گیم ہے. کون سی ان کا کوئی تپڑ ہے، عوام ان کے ساتھ نہیں ہے، کرپشن لوٹ مار سر تپا یہ ڈوبے ہوئے ہیں. تو جب ان کو کہا جائے گا یہ حکم کی تعمیل کریں گے. باقی کون اتنے آسانی سے اتنے اہم عہدے چھوڑتا ہے؟ مطلب جس طرح سے بے شرمی اور ڈھٹائی سے ان لوگوں نے یہ عہدے لیے ہیں. عمران خان کا مینڈیٹ تھا، مخصوص نشستیں انہوں نے لے لیں، صدر ان کا نہیں آ سکتا تھا، حکومت ان کی نہیں بن سکتی تھی. اللہ کے 99 ناموں کے نیچے کھڑے ہو کے اور 100 سے زیادہ اراکین قومی اسمبلی نے جھوٹے حلف اٹھائے، 70-80 نے پنجاب اسمبلی میں جھوٹے حلف اٹھائے، سندھ اسمبلی میں. تو دیکھیں یہ آسانی سے نہیں چھوڑیں گے، لیکن ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ چیزیں بہت خرابی کی طرف جا رہی ہیں اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ چیزیں ایسے چل نہیں سکتی. تو پہلے سے ہم یہ بیانیہ چلوانا شروع کر دیں کہ زرداری تو خود چھوڑنا چاہتا تھا. اچھا، یہ آخری میرا سوال یہ ہے کہ آج ایک عام ترین اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے اور اس اجلاس سے کوئی ایسی بڑی خبر آ سکتی ہے کہ حکومت کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہو کہ چلو پارلیمان کی حد تک تو مولانا فضل الرحمان صاحب ایگری ہیں، لیکن اگر سڑکوں کا معاملہ ہو، نو کانفیڈنس کا معاملہ ہو؟ دیکھیں میرا نہیں خیال کہ مولانا فضل الرحمان اتنی جلدی سڑکوں پہ تحریک انصاف کے ساتھ آئیں گے. لیکن اب تو جب آپ یہ ویڈیو لگا رہے ہوں گے تو وہ اجلاس ہو چکا ہوگا، اس کی تفصیلات آ چکی ہوں گی. میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ اپوزیشن کا ایک پیج پر آ جانا، مولانا فضل الرحمان کا تحریک انصاف کے اور تحریک تحفظ پاکستان کے ساتھ آ جانا. لیکن سب سے بڑی خبر اس دن ہوگی جب مولانا فضل الرحمان صاحب سڑکوں پر تحریک انصاف کے ساتھ آنے کا اعلان کر دیں گے. وہ سب سے بڑا اس حکومت کے لیے سیٹ بیک ہوگا. اور جس دن انہوں نے سڑکوں پہ تحریک انصاف کے ساتھ آنے کا اعلان کر دیا، اس دن سے آپ گن لیجیے گا 40 دن حکومت ختم ہو جائے گی. بہت شکریہ جی، صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.